اللہ کی قسم حالات حکومتوں سے بدلتے نہیں، حالات ترقی سے بدلتے نہیں، حالات ٹیکنالوجی سے بدلتے نہیں، خدا کی قسم حالات اعمال سے بدلتے ہیں۔ یہ سوچ چھوڑ دو حکومت بدلے گی تو ملک بدلے گا۔ راہل گاندھی بولنے کو پھر رہا ہے، ہمیں سننے کو جا رہی ہے، نہیں، انوچ رہے یا نہ رہے، کسی بھی صورت سے کرسی اور کرسی والے بدلنے سے یہ ہمارا آستہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے اللہ کے کلام کا فرمان ہے جو 1450 سال سے سلامت ہے۔ کھل کر بیان کرو پیارو، کونے کونے تک اس آواز کو پہنچاؤ۔ حالات ملک کے ہو، حالات ریاست کے ہو، حالات شہر کے ہو، حالات خریے کے ہو، حالات جزیرت العرب کے ہو، حالات سارے عالم کے ہو، راجنیتی کے بدلنے سے، کرسیوں کے بدلنے سے یا کرسی والوں کے بدلنے سے حالات بدلتے نہیں، محمد کی امت کے اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، ہم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ روزہ رکھو کہ نہ رکھو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ زکوٰۃ دو کہ نہ دو، حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے یہ اصول بنا لیا ہے، جیسے اصول بنایا میری مخلوق کو کھلانا یہ میرا ذمہ ہے، ضروری نہیں اللہ کو پیدا کر کے بھوکا مار دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، پیدا کر کے پیاسا مار دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھ سکتا؟ اللہ کئی کو تو کپڑے پہنایا نہیں، اللہ تو منجھے کئی کو گھر دیا نہیں، اللہ تو منجھے کئی کو کھانا نہیں کھلایا، پانی کیوں نہیں پلایا، ان کو کئی کو بٹھایا، ہم کو کیوں نہیں بٹھایا؟ میں نماز پڑھا میرا نقصان ہوا، انہیں نماز نہیں پڑھا اس کا فائدہ ہوا۔ اللہ کو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اللہ جیسے ہر عیب سے پاک ہے ویسے اللہ کی ذات سوال سے بھی پاک ہے۔ سب کو اس کے سوال کا ڈر ہے، اس کو کسی کے سوال کا ڈر نہیں ہے۔ انبیاء اس کے سوال سے ڈرتے تھے، ڈر رہے ہیں، صحابہ اس کے سوال سے ڈرتے تھے، ڈر رہے ہیں۔ ہاں یہ شان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، یہ صفت نبی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی کو حشر کے میدان میں بھی اللہ کے کسی سوال کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن فکر ہوگی تو اپنی امت کی نجات کی فکر ہوگی۔ اللہ کا ایک اصول ہے، بدلو تم، میں تمہارے حالات بدل جاؤں، تم جس حالت پر ہو اس حالت پر تم رہو گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم جس راستے پر ہو اس راستے پر رہو گے، حالات نہیں بدلوں گا۔ تم میری عبادتوں کو جو غارت کر رہے ہو ویسے کرتے رہو گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم میرے نبی کے دامن کو چھوڑو گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم داڑیاں منڈاؤ گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ باہر کرو گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم میرے اوپر بھروسہ کیے بغیر دوسروں پر بھروسہ کرو گے، میں حالات نہیں بدلوں گا۔ تم میرے اوپر بھروسہ کرو، جیسے بننا ویسے بن جاؤ، جو کرنا وہ کرو، جو کھانا وہ کھاؤ، جو پینا وہ پیو، جیسے رہنا ویسے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا حساب ہوگا، کون مینارٹی میں ہے کہ کون میجارٹی پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طاقت ہے 1200 کے مقابلے میں 313 کے گلوں میں فتح کا ہار ڈالنے والا میں ہوں۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، سن رہی سو رہی؟ ارے سن رہی سو رہی؟ کیا دلیل؟ سن رہی بول کر ہم کیا کھلے ہی نہ حضرت
میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مولانا تھے، شاید آپ کے علاقے میں آئے کہ نہیں آئے پتہ نہیں ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے کہ بیٹے یہ راستے میں مجھے 50 سال کا تجربہ ہے، تم نہ تو 5-10 سال کا تجربہ ہے، قوم پر بھروسہ کر کے لمبا لمبا بیان مت بیٹے نصیحت کر۔ میں پوچھا ابا وہ کیوں؟ بیٹے یہ قوم بہت ہوشیار ہے۔ کیا ہے؟ آنکھیں کھلی رہیں گی، آپ دیکھتی رہے گی۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ تاریخ اسلام میرے آقا سے شروع ہوتی نہیں، تاریخ اسلام آدم سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت نعمانی نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، اسلام کا آغاز آدم سے، اسلام کی تکمیل محمد الرسول اللہ پر۔ اسلام کا آغاز محمد سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا آغاز آدم سے ہوا، اسلام کی تکمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام میں میرے آقا کے حیات سے اگر اٹھا کر دیکھیں گے جتنی جنگیں ہوئی ہیں دشمنوں کے خلاف، میں مذہب کا نام لیتا نہیں، لینا بھی نہیں، ہماری دشمنی کسی مذہب سے نہیں، ہماری دشمنی ظالموں سے ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ ظالموں سے ہوا، تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا، سامنے والے کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم ہی تھی، ہماری تعداد کم ہی تھی، لیکن کامیابی اللہ نے ہمارے ہاتھ دیا، کامیابی اللہ نے ہمارے حوالے کیا۔ حالات بدلو پیارو، حالات بدلو، احکامات اسلامیہ پر عمل کرو، سنتوں کو اپنی زندگی بنا لو۔ راستوں میں نعرے لگانے کے بجائے نماز میں نعرے لگا، جو تکبیریں تم راستوں میں لگاتے نا، وہ تکبیریں جتنی لگانا اتنی اگر تم مسجدوں میں نماز میں لگا دیتے تو باہر کی تکبیروں کا اثر ہی کچھ اور ہوتا۔ مسجد میں اللہ اکبر نہیں بولتا، اللہ اکبر بول کر کرتا نہیں، اللہ اکبر بول کر جھکتا نہیں، اللہ اکبر بول کر سجدے میں جاتا نہیں، باہر دیکھے تو ہول سیل میں تکبیر۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل مقصد بتاتا ہوں۔ اگر ہماری تکبیروں کے اندر نماز ہوتی، ہماری تکبیروں میں تلاوت ہوتی، ہماری تکبیروں میں حیا ہوتی، ہماری تکبیروں میں صداقت ہوتی، ہماری تکبیروں میں امانت ہوتی، تو باہر کی ایک تکبیر کافی تھی دشمنوں کو اپنے غاروں میں چھپنے کے لیے۔ پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں تم کو اپنی زندگی صحابہ کی زندگی کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا کڑا امتحان کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم پاس ہو گئے تو ہماری نسلوں کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ حالات بدلیں گے کب بدلیں گے؟ اعمال بدلنے سے، ورنہ میرے دوستو انہوں اتر گئے انہوں اتر گئے نہیں۔ مجھے صاحب پوچھے حضرت 2024 میں انہوں اتر جاتی کیا حضرت؟
میں بولا ذرا کھڑو بھائی، جبرائیل کو پوچھ کو بولتا ہوں، انہوں اترتے گی نہیں اترتے گی منجے کیا معلوم. میں ان کو پوچھا اترے تو کیا نہیں اترے تو کیا. خیلی کا حضرت ہمیں کس کو ماننے والے، کس کے غلام، کیا ہے ہمارے پاس، کس سے ڈرنا، کس سے ڈر رہے ہیں، کس سے جڑنا، کس سے جڑے ہیں، کیا پڑھنا، کیا پڑھ رہے ہیں. جس سے ڈرنا اس سے ڈرتے، جس سے جڑنا اس سے جڑتے، جو پڑھنا وہ پڑھتے، نتیجے کچھ اور ہوتے. جس سے ڈرنا اس سے نہیں ڈرے، جس سے جڑنا اس سے نہیں جڑے، جو پڑھنا وہ نہیں پڑھے، نتیجے ہمارے سامنے ہی. ٹینشن فری کرو، ٹینشن فری کرو. کون تو بھی بیٹھے دو، ہم نہ کیا فرق پڑتا. جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا، ہماری مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو آج بھی اتار سکتا.